السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سبق کی ناغہ ہو گئی، اچھا نہیں لگا۔ جب ناغہ ہو جاتی تو اچھا نہیں لگتا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، اور اب بھی یہ سمجھ لیجئے اس ویڈیو کو مکمل کرتے کرتے 12 شاید بج جائیں گے، کیونکہ عام طور پر ویڈیو ہمارا جو ہوتا ہے درس قرآن کا وہ 20 22 25 یا 30 منٹ کا ہوتا ہے، تو وقت کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کرتے کرتے 12 تو بج ہی جائیں گے۔ 12 لیے، لیکن کیونکہ ہماری بھی کوشش ہے، آپ کی بھی کوشش ہے، آپ کی بھی دعائیں ہیں، تمنا ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، تو کرتے ہیں مکمل اس کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب تک جو آیت گزری اس میں عدت، طلاق وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ابھی عدت کا بیان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یہاں درمیان میں بچے کو دودھ پلانے والی بات لے آئے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس درمیان کوئی ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جو دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، دودھ کے علاوہ وہ کوئی غذا نہیں کھاتا پیتا۔ اب طلاق ہو گئی، تو جب طلاق ہو گئی تو میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو گئے۔ اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس کو دودھ پلایا جائے گا، کون پلائے گا؟ ماں پلائے گی، نہیں پلائے گی، یا اس کو دودھ نہیں پلایا جائے گا، اوپری غذائیں کھلائی جائیں گی؟ کیا حکم ہے؟ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ تو عام حالت میں بھی ہے کہ ماں 2 سال تک دودھ پلائے گی، لیکن اگر عدت میں بھی ہے تب بھی وہ اس کو دودھ جو ہے 2 سال تک پلائے گی۔ فرمایا یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، یا یہ جو فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، جس سے معلوم ہوا کہ 2 سال تک دودھ پلانا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کہ 2 سال تک ہی دودھ پلایا جائے گا، بلکہ اگر 2 سال سے پہلے ماں اور باپ دونوں بچے کے لیے، چاہے وہ نکاح میں ہو یا نکاح کے بعد، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ تو دونوں کے لیے ہے، نکاح میں ہو یا نکاح کے باہر، یعنی عدت کے دوران اگر ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو دونوں حالت میں یہ ہے کہ اگر چاہیں تو 2 سال پوری کر لیں، میاں بیوی راضی ہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ بچہ جیسے عام طور پر 1 سال کے بعد جو ہے اوپری چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اگر چاہیں تو 1 سال کے بعد دودھ بند کر لیں، اور اگر اس میں ڈاکٹر کا مشورہ بھی ہو جائے تو بہت بہتر بات ہے، یعنی 2 سال دودھ پلانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور 2 سال کے بعد کا مسئلہ میں نے بتایا آپ کو، 2 سال تک تو دودھ پلانا آپ اسے پلائیں، لیکن 2 سال کے بعد اگر آپ کا بچہ 2 سال کے بعد بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اور ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور نہیں پیتا، ڈر ہے کہ مر جائے گا، اگر یہ نہیں پلایا گیا، سخت بیمار ہو جائے گا، تو پھر مجبوری ہے، اور پھر اس کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم چانس ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ باقی بات اور آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر سوال آپ کے ذہن میں ہو، اس میں ایک سوال پوشیدہ اگر کسی کے ذہن میں تو کر لیں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، بلا وجہ پھر سوال چھڑیں گے، پھر جواب ہوگا تو لمبی بات ہو جائے گی۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں جو بات آئی ہے، اب یہاں سمجھ لیں سے یہ آیت اس لیے نازل ہوئی۔ فرمایا اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے، جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے سے ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائیں۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے ایک سوال کمنٹ باکس میں آیا، اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ سوال یہ تھا کچھ اس طرح کہ اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ماں کا نام لیا جائے یا باپ کا نام؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے جس باپ کا وہ بچہ ہے، تو نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، بچے کے آگے باپ کا نام لگایا جائے۔ اسی طرح سرٹیفکیٹ وغیرہ میں ہر جگہ پر بچے کے ساتھ سن آف میں اس کے باپ کا نام یا ڈاٹر آف میں اس کے باپ کا نام یوز کیا جائے، نہ کہ ماں کا، بس اتنا۔ تو فرمایا اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ویسے تو اگر طلاق نہیں ہوئی ہے اور بیوی شوہر کی بیوی ہے، یعنی بچے کی ماں شوہر کی بیوی ہے، تو بیوی ہونے کی وجہ سے شوہر کے ذمے بیوی کا نفقہ، کھانا، کپڑا وغیرہ واجب ہے، تو وہ بیوی کی حیثیت سے کرے گا۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی اور بچہ ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے ماں، تو اب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عورت شوہر کی وہ بیوی نہیں رہی، تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے، کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے، لیکن جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی، تب تک شوہر پر واجب ہے کہ معروف طریقے کے مطابق اس کے لیے جو ہے نان و نفقے کا، کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے گا۔ آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی،
جو معروف طریقہ بار بار آتا ہے نا، معروف میں یہ فرمایا کسوتہن رزقہن بالمعروف، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، معروف تو معروف کی تشریح یہ بھی ہے جو قرآن کی آیت سے ہی ہو رہی ہے۔ فرمایا کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی معروف طریقہ وہی کہلائے گا جو اس کی طاقت اور اس کی قوت کے موافق، اس کی حیثیت کے موافق ہو۔ فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نہ تو ماں کو لا تضار والدۃ بولدہا، اپنے بچے کو لے کر ماں کو ستایا جائے، مطلب یہ کہ ماں کو کوئی مجبوری ہے، وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ دودھ پلاؤ۔ اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، بچے ماں کو کوئی مجبوری نہیں ہے، بچے کا باپ چاہتا ہے کہ دودھ پلایا جائے، بچہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، ڈر ہے کہ مر جائے گا یا سخت بیمار ہو جائے گا، تو پھر باپ کو نہ ستایا جائے، ماں اس کو دودھ پلا دے۔ دوسرا مطلب یہ ہے یہ جو پیچھے کہا ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ معروف طریقے کے مطابق مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو نان و نفقہ اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے۔ تو اس کی تشریح یہ آیت اس طرح سے کرتی ہے کہ ماں کو اس طرح نہ ستایا جائے کہ وہ عمدہ کپڑے پہنتی ہے، مان لیجیے عام طور پر اس کی زندگی ہے کہ وہ 250 300 یا 1000 روپے ایک جوڑا پہنتی ہے، اور اسی طریقے کا وہ اچھا کھانا کھاتی ہے، اور اس کے شوہر جو اس کا سابق شوہر ہے اس کی استطاعت بھی ہے، وہ اتنا کماتا بھی ہے کہ اس کو دے دے، تو ایسا نہ کرے کنجوسی کرے۔ وہ اگر عام طور پر اپنی زندگی میں 1000 روپے کا جوڑا پہنتی ہے تو یہ کم وقت 150 روپے کا اس کو لا کر دے، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ بیوی پھر اس طرح، یا بیوی کے گھر والے اس طرح شوہر پر ظلم نہ کریں کہ اپنی زندگی میں تو 250 300 یا 1000 روپے کا جوڑا پہنتی ہے، اب کیونکہ وہ مجبوری اس کو دینا پڑے گا اپنے بچے کی وجہ سے، تو آپ اس سے مانگ کریں کہ 5000 روپے کا جوڑا مجھے چاہیے، 10,000 کا مجھے جوڑا چاہیے، یا اسی طرح آپ مانگ کریں کہ مجھے ہوٹل کا کھانا چاہیے، کہ آج نہاری چاہیے، کہ آج چنگیزی چاہیے، کہ ملائی چکن اور کوفتہ یہ ساری باتیں۔ تو اس طرح سے مطلب ایک مثال آپ کو ملائی چکن اور کوفتہ بتا رہا ہوں، یعنی پریشان نہ کیا جائے، معروف طریقے کے مطابق جو بندے کی حیثیت کے مطابق اور جو لینے والے کی حیثیت کے مطابق ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ نہیں ہے، اتفاق یہ ہوا کہ بچے کا باپ انتقال کر گیا، تو بچے کے جو دودھ کی وجہ سے اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کا خرچ جو باپ کے اوپر تھا، باپ تو رہا نہیں، تو کون اٹھائے گا؟ فرمایا بچہ اگر مالدار ہے تو اس کے جو وارث بنیں گے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں، یا کوئی بھی ہے اس کے جو وارث بنیں گے اس کے مال کے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حصے کے بقدر بچے کے اوپر خرچ کریں اور اس کے خرچ کو اٹھائیں۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات وہی ہے جو میں نے پیچھے بتا دی کہ 2 سال تک دودھ پلانا واجب اور فرض اور ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ آپس میں مشورہ کر لیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں تو بہت بہتر ہے، آپ دودھ اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو دے دو۔ اگر بچے کی ماں سے دودھ نہ پلوایا جائے، یا یہ عدت کے دوران سمجھ لیں یا عدت سے پہلے بھی آپ سمجھ لیں، ماں بیمار ہے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا، تو یہ ماں پر واجب نہیں ہے کہ بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، چاہے بیچاری کے دودھ نہیں اترتا کیسے بھی کر کے بس بچے کو دودھ پلائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ اپنے بچے کو کسی انا کا دودھ پلوا دیا جائے تو پلوایا جائے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اس وقت تک جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے گی اس کا کھانا پہننا وغیرہ کا انتظام بچے کا باپ کرے گا، باپ نہیں ہے تو پھر وہی بات وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فرمایا یہ بھی کیسا ہوگا؟ معروف طریقے کے مطابق۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں، دکانوں پر، ہر جگہ ادھر ادھر لگا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو کیمرے سے پہلے یاد رکھیں خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں گی۔ اب بیچ میں دودھ والی بات کمپلیٹ ہو گئی، پھر عدت پر آ گئی۔ پہلے طلاق والی عدت بیان کی تھی، اب بیان کر رہے ہیں عدت جو ہے اس کی جو بیوہ ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عدت کتنی گزارے گی، تفصیل سے اس میں پہلے بتایا گیا، لیکن آج کے سبق میں مختصر اتنا سمجھیں، اگر پریگننٹ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش، اگر پریگننٹ نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے، اگر چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ چاند کے حساب سے دن گزارے گی، یعنی 4 مہینہ 10 دن،
چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پھر وہ دن گزارے گی پورے 130، یعنی 4 مہینہ 10 دن، 4 × 12 اور 10 130 دن کمپلیٹ کرے گی، بس اتنا سمجھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی روکے رکھے کیا مطلب ہے، اس دن تک عدت گزارے گی، سوگ منائے گی۔ سوگ منائے سے مطلب یہ نہیں کہ رونا پیٹنا ڈالے رہے، زینت کو ترک کر دے گی اور بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے نہیں جائے گی، ضرورت کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، اور جیسے کہ بتایا کہ اگر کھانے کمانے والا کوئی نہ ہو، مجبوری ہے، تو پردے کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے کام وغیرہ بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح نکاح نہیں کر سکتی اس دوران۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت دو، باپ بھی نہ روکے، بھائی بھی نہ روکے، کوئی بھی گھر والے اسے نہ روکیں، سسرال والے بھی نہ روکیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر والے تو نہیں، مائکے والے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن سسرال والے کہ نہیں جی ہماری بہو کسی اور کے نکاح میں جائے، برداشت نہیں کریں گے، جہالت ہے، گناہ ہے۔ بھائی جیسے بھوک ایک ضرورت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، اسی طرح انسان کی فطری ضرورت ہے نکاح۔ اگر انسان کا نکاح نہیں ہوگا اور آپ اس کو روکے رکھیں گے تو آپ اس کے ایک حق کو مار رہے ہیں، اور اگر نکاح کو روکا جائے گا تو پھر زنا عام ہوگا، تجربہ ہے اس کا۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول، ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، پھر یاد دلاتے ہیں کرو گے یا نہیں کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے، کسی کو پسند ہے، اس کی کسی ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ اپنی عدت گزار رہی ہے لیکن کسی کو پسند ہے وہ عورت، تو ڈائریکٹ اس کو نکاح کے لیے کہنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اشارے کنائے میں خبر پہنچوا دے۔ اس طرح جیسے یوں کہہ دے کہ مجھے بھی نیک سیرت لڑکی کی تلاش ہے، جس سے کہ لڑکی یا لڑکی گھر والے سمجھ جائیں ہاں بھئی یہ شادی کا ارادہ ہے اس کا، عدت کے بعد بات کر لیں۔ یا اسی طرح اشارے کنائے میں نہیں کہا تو دل میں رکھے، دل میں رکھنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جب اشارے کنائے میں کہہ دینا گناہ نہیں تو دل میں رکھنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر عدت کے دوران آپ ڈائریکٹ اس کو خبر پہنچا دیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا کسی بھی طرح اس لڑکی کو خبر پہنچا دی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی اجازت نہیں، منع فرمایا۔ فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو۔ یعنی فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے، اگر آپ کو لڑکی پسند ہے تو آپ کے دل میں خیال تو آئے گا کہ نکاح کریں، اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا کہ ان سے اس طرح ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا، دو طرفہ بات نہیں کرنا، یعنی نکاح کو پختہ نہیں کر لینا کہ جب عدت پوری ہو جائے گی تو بھئی نکاح کرنا ہے اب، تو اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کیا یا تو آپ اس کو چھپائے رکھیں اپنے دل میں، یا پھر یہ ان تقولوا قولا معروفا، کوئی معروف بات جیسے کہ میں نے بتایا کہ خبر پر اس طرح پہنچا دیں کہ میں بھی کسی نیک سیرت لڑکی کی تلاش میں ہوں، بس۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ وہی بات، جب تک اس کی عدت کمپلیٹ نہیں ہو جائے نکاح کے بارے میں کمپلیٹ بات نہیں کرنا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یاد رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ پھر وہی بات فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ بعض جگہ یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غفور حلیم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ غفور بھی اور رحیم بھی، غفور بھی حلیم بھی۔ تو ایک نقطہ میں آپ کو ذہن نشین کرا رہا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ غفور ہے اور رحیم ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے گناہ کر لیا تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، اگر آپ توبہ کریں گے تو، مطلب ہے غفور ہے۔ اسی طرح جو مطلب ہے رحیم ہے یا حلیم ہے، یعنی بردبار ہے، رحم کرنے والا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کر لیا اور آپ نے توبہ نہیں کی اور آپ کی پکڑ نہیں آ رہی، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں پکڑا نہیں جاؤں گا، فرمایا حلیم بردبار ہے، ابھی پکڑ نہیں کر رہا، ڈھیل دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں پکڑے گا۔ آپ نے یہ سوچا کہ ابھی نہیں پکڑا تو کبھی نہیں پکڑے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کا مزاج کیا ہے؟ وہ بردبار ہے، ڈھیل دے دیتا کوئی بات نہیں، اس کے مزاج میں نرم مزاجی ہے، تو وہ چھوڑے ہوئے ڈھیل دیے ہوئے وہ ابھی آپ کو نہیں پکڑے گا، لیکن جب اس کو پکڑنا ہوگا، جب وہ پکڑے گا پھر آپ کو کوئی بچائے گا نہیں۔ اس لیے توبہ کر لیں، اس کی صفت غفاریت کو پالیں،
غفور تک رہنے دیں، رحیم اور حلیم تک وہ تو پھر چلی رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، لیکن جب اللہ کو اگر غصہ آ گیا اور پکڑنے میں آ گیا تو پھر آپ نہیں بچنے والے۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، نہ ان کو چھوا نہ ان کو مہر مقرر کیا۔ جیسے بتایا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا، اچھے خاصے تھے، وداعی سے پہلے جھگڑا ہو گیا دونوں فیملیز کے درمیان، اب طلاق دینا پڑ رہی ہے تو طلاق دے دی، اس صورت میں کیا حرج ہے، کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا وہ بات آگے چل رہی ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بیچ میں بتا رہا ہوں، ایک کمنٹ باکس میں ایک اور کمنٹ تھا ہماری بہن کا، انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم اکابر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، بہشتی زیور پر اعتراض ہیں اور بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے کمنٹ، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دفاع کریں، ڈیفینس کریں۔ تو میں نے بارہا کہا ہے کہ انسان کو پازیٹیو کاموں میں لگنا چاہیے، آپ دفاع کریں، اچھی بات ہے اکابرین کی، لیکن آپ ایسے گروپ میں کیوں ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے اعتراض کا جواب، جب بندہ اعتراض کرتا ہے اور اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا صحیح جواب مجھے مل جائے، تو آپ کی ذمہ داری اس کو سمجھائیں۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا غیر مقلد گرلز یا اسی طرح اور دوسرے فرقے کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں دوسرے فرقے پر، کوئی بھی ہو، کوئی خاص نہیں ہے، جب ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے علماء پہ جو اعتراض کرتا ہے تو اس کا مقصد 99.9% یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ذلیل کرنا، یہ نہیں ہوتا کہ اس اعتراض کا صحیح جواب مل جائے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ تو اس میں نے بھی اپنا زمانہ طالب علمی میں بہت وقت خراب کیا ہے اساتذہ سے، جب میں جیسے آپ نے مجھے کمنٹ کیا نا، تو ایسے ہی میں اپنے اساتذہ کو کہا کرتا تھا کہ اکابرین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں بڑا دل جلتا ہے کہ کوئی جواب مل جائے، جن کو جواب دے دیا جائے، تو اساتذہ ہی میرے تسلی بخش جواب نہیں دیتے، میں کہتا تھا پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں، لیکن جب فارغ ہوا تو اس کے بعد سمجھ آ گیا کہ اس میں وقت کی بربادی، کہ سامنے والا ماننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، سامنے والے کا مقصد ہی نہیں ہوتا ماننا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہی، خیر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرے پارے میں جو قبلے کی تبدیلی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا مقصد تو اعتراض کرنا ہی ہے، یہ ایسے نہیں اعتراض کریں گے تو ایسے کریں گے، یعنی اگر آپ بیت المقدس پر اڑے رہیں گے، مطلب وہی قبلہ بنا رہتا، تو یہ کہتے کہ دیکھو یہ یہودی مذہب پر آنے لگے ہیں اور کسی دن یہ یہودی ہو جائیں گے، یعنی ہم صحیح ہیں۔ اور پھر مشرکین اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو ابراہیمی بتاتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ تھا، اور یہ ادھر رخ کیے ہوئے۔ اس کے برعکس اگر کعبے کی طرف رخ کریں گے تو پھر یہودی کہیں گے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور رخ انہوں نے کدھر کیا ہوا ہے؟ مشرکین کے کعبے کی طرف۔ تو اس میں اعتراض تھا، فرمایا اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے، آپ کیا کریں؟ اپنا کام کریں، اپنا کیا کریں؟ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو اسی طرح میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، اپنا کام کریں۔ اس آیت کے تحت میں اس لیے بتا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اپنے دماغ میں گند لیے بیٹھا تو اعتراض تو اس پہ بھی کر بیٹھے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں۔ کس بات میں؟ ان طلقتم النساء، کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، جو ترجمہ ہے اس میں کہ اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ کب دے دو؟ ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم اپنی بیویوں کو اس وقت طلاق دے دو جب ان کو تم نے چھوا بھی نہ ہو اور کوئی مہر بھی مقرر نہ کیا ہو۔ تو جس کے دماغ میں گند ہو تو پھر کہے گا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کر کے فوراً طلاق دے دو، تو زندگی کی لڑکی کی خراب کرو، پیسہ بھی برباد کرو، اپنا بھی دوسرا بھی۔ اعتراض کرنے والا تو یہاں بھی اعتراض کرے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ہے جب یہ فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ، اور بہت ساری جگہ ہیں کہ جہاں قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، جیسے فہاں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس پہ بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شوہر تیسری طلاق دے دے تو اب اس کا حلالہ کروایا جائے، عورت کو دوسرے کے پاس بھیجا جائے، باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے اس کا حلالہ کروایا جائے، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہتا۔ بات جو ہے بیچارے کم علم لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور کچھ جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اس کو ان لوگوں نے ایسا ایشو بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی معلوم پڑتا ہے کہ یا تو قرآن حلالے کی کہتا ہے، جو نان مسلم ہے وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں، یا جو نان مسلم نہیں ہے وہ حنفی جو ہے مسلک کے ماننے والے لوگوں پر، اور اسی طرح حنفی کیا اہل سنت والجماعت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے حلالہ ایجاد کیا ہوا اور یہ حلالہ کرواتے ہیں، عورتوں کی عزت رسوائی کرواتے ہیں، عورتوں کی عزتیں خراب کرواتے ہیں، حالانکہ وہاں مطلب نہیں ہے۔ یعنی اعتراض کرنے والا تو کہیں بھی اعتراض کرتا ہے۔ جیسے میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں، ہمارے استاد سنایا کرتے تھے، ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک پینٹر تھا، اس نے ایک پینٹنگ بنائی، بہت خوبصورت پینٹنگ بنائی، اور اس نے شہر کی دیوار پر ٹانگ دی، ساتھ ہی اس نے خالی جگہ جو ہے بورڈ لگایا، وہاں لکھا جس کو جو کمی نظر آئے اس پینٹنگ میں وہ لکھ جائے۔ بیچارہ لگا کے گھر پہنچا ہوگا، دوبارہ دیکھنے کے لیے آیا کہ دیکھیں ایک آدھ کمی نکلی کیا، تو دیکھا بورڈ بھرا پڑا اوپر سے لے کے نیچے تک، اتنی بڑی پینٹنگ نہیں تھی، اتنی بڑی اس میں غلطیاں لکھ ماری کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ بڑا پریشان ہے، تو پوری پینٹنگ خراب ہو گئی، دن بھر کی محنت خراب، برسوں کی محنت، مہینوں کی، ہفتوں کی محنت خراب۔ تو اس نے پھر وہ بورڈ ہٹا کے دوسرا بورڈ لگایا چھوٹا سا، اس پہ لکھا نوٹ، جس کو جو کمی نظر آئی تھی وہ درست کر جائے۔ وہ بورڈ ٹنگا اور قیامت تک ٹنگا رہا، کسی کو کوئی کمی نظر نہیں آئی،
اور کسی نے کوئی کمی درست نہیں کی. تو عیب نکالنا، کیڑے نکالنا بہت آسان ہے. بہرحال یہ کہ ان لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا. اگر ان کا واقعی مقصد ماننا ہے. اب رہی بات یہ کہ آپ کی دل کی تسلی کے لیے، تو آپ اپنا ایک ایک مسئلہ کوڈ کر کے اگر ہمیں واٹس ایپ کرتے رہیں تو آپ کی دل کی تسلی کے لیے اس کو جواب دیا جاتا رہے گا. اسی طرح اس طرح کے اعتراضات ابھی نہیں ہوئے، آج نہیں ہوئے، پہلے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کے جوابات پہلے سے یوٹیوب پر کتابوں میں موجود ہیں. جیسے ان میں سے میں ایک کتاب کا نام بتاؤں آپ کو. ایک کتاب کا نام ہے عبارات اکابر. شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس کی اردو ٹف ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. شاید نہ آئے تو اس کو آپ پڑھیں گے. بہرحال یہ یوٹیوب پر آپ کو جواب مل جائیں گے. بہرحال تو فرمایا کیا اگر ایسی کنڈیشن ہے میاں بیوی میں جو ہے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے بعد وداعی سے پہلے ہی پتہ چلا کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا. یاد رکھیں کہ نکاح کے لیے مہر مقرر ہونا ضروری نہیں ہے. مہر مقرر نہیں بھی ہوگا تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل کیا ہے، نکاح مہر مقرر کیا جائے. بہرحال یہ فرمایا کہ اگر ایسی صورت میں طلاق دے دو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہی بات وجہ ہو، بے وجہ نہیں. فرمایا لیکن ایسی صورت میں کرنا کیا ہے. فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ایسی صورت میں ان کو تحفہ دے دو، ان کو گفٹ دے دو. اب بھلے ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی، نکاح مہر کوئی مقرر نہیں تھا، تو کیا کرنا ہے، ان کو کوئی اچھا سا سوٹ دے دیا جائے، کوئی گفٹ وغیرہ ان کو دے دیا جائے، سوٹ کپڑا وغیرہ، لیکن جس سے اس کی جو ہے آپس میں کوئی رنجش تو ہے نہیں. یا ایسا بھی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ نکاح میں جو نکاح ختم ہوتا ہے کبھی یا بگڑتا ہے تو لڑکا برا ہو یا لڑکی بری ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم دونوں میل کے نہیں ہیں یا ہمارے پریوار میل کے نہیں ہیں، میل نہیں ہو پائے گا، زندگی میں نباہ نہیں ہو پائے گا. جیسے صحابہ کرام تھے، صحابیات بھی نیک تھیں، صحابہ بھی سارے نیک تھے، لیکن ان میں بھی طلاقیں ہوئی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میل مائنڈ کا ملنا، مزاج کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے نکاح کے لیے. بہرحال تو فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو یہ نہیں کہ بھئی معاملہ رنجش کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، کہ لڑو ڈنڈے مارو. وہاں یہ کہ نکاح طلاق دے دی، ٹھیک ہے، نہیں مل رہا مزاج، لیکن کیا ہے، کوئی گفٹ وغیرہ ان کو دے دو. اچھے اخلاق یہاں بھی سکھائے جائیں. فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے. اس کی تشریح ہو چکی، دوبارہ نہیں کرنا. فرمایا آگے اللہ رب العزت حقا علی المحسنین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے. پہلے تو اس میں ایک چیز یہ سمجھیں کہ یہ واجب ہے کہ اس عورت کو کوئی گفٹ دیا جائے، کپڑا وغیرہ دیا جائے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ 10,000 کا جوڑا دیا جائے. اور یہ بھی نہ کیا جائے کنجوسی کریں، آپ 200 روپے کا سوٹ پکڑا دیں. وہی بات متاع جو ہے بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق. اب کس پر لازمی حق ہے؟ محسنین، نیک لوگوں پر. جو برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی تو مرضی، برے ہیں تو برے ہیں ہی. فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اب ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں. پہلے بتایا کہ نکاح ہوا اور بدائی سے پہلے ہی طلاق ہو گیا، لیکن مہر مقرر نہیں تھا، تو اس میں کیا کرنا ہے، کوئی گفٹ دینا ہے. دوسرا مسئلہ بتایا کہ نکاح ہوا، مہر مقرر تھا، بدائی سے پہلے طلاق ہو گیا، تو کیا کرنا ہے. فرمایا اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جب ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے. ایک مسئلہ پہلے آپ یہ سمجھیں، جیسے مہر کسی کا مقرر ہوتا ہے نکاح میں، تو شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کو پورا مہر دے دے. اگر مہر ادھار باندھا ہے تو گنجائش ہوتی ہے کبھی بھی دے دے، لیکن دینا ضروری ہے. اگر خدا نہ کرے اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں کبھی نہیں دوں گا، تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آدمی زانی ہے، گناہ گار ہوگا، تو دے دینا چاہیے، پہلے ہی دے دے. اور یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ بیوی کے لیے مہر مقرر ہو چکا تھا، مثلا 1,00,000 مہر مقرر ہو گیا تھا، لیکن ودائی سے پہلے طلاق ہو گیا، ابھی اس کو چھوا نہیں، لیکن کیا کرنا ہے، آدھا مہر پھر بھی دینا پڑے گا. فرمایا کہ اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی الا ان یعفونا، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں. بھئی عورتیں سوچیں بھئی کیوں مہر لیں بیچارے سے، گھر نہیں بن رہا، نباہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا، ہم اپنے گھر، یہ اپنے گھر، مہر کس بات پر لیں، میں اس کی بیوی نہیں ہوئی، یعنی میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، میں اس کے ساتھ نہیں رہی، تو کیوں اس کا بیچارے کا مہر لیا جائے. فرمایا الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کریں. دوسری بات یہ فرمائی رعایت کرنے مطلب یہ، اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، جو آدھا واجب ہے وہ شوہر کو بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے بھائی نہیں چاہیے، چھوڑو، ختم کرو. لیکن دوسری بات یہ نہیں فرمائی کہ معافی کر دیں. دوسرا آپشن یہ بھی ہے، فرمایا یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، رعایت کرے اور پورا مہر دے دے. کیا فرمایا؟ پورا مہر. دونوں اللہ تعالیٰ اسلام نے جو قانون بنایا بڑا ہی خوبصورت قانون ہے، پڑھ کر جو ہے دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے.
اور دل سے اور بدن میں الگ الگ عضو ہر جگہ سے، نسوں سے، خون کے ریزے ریزے سے کہہ لیجیے، قطرے قطرے سے شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ کہ عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے بھی آدھا بھی چھوڑو، کیوں لے رہی ہو؟ مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے نہیں بھائی پورا دو، کیوں؟ جب پورا جب دیتے بیوی ہوتی، اب بھی دے دو، کیا پریشانی ہے؟ تم آدھا تو دینا ہی ہے، آدھا تمہاری ذمہ واجب ہے تو پورا دے دو، دونوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا اور وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی عورت رعایت کرے چھوڑ دے تو عورت کا مرتبہ زیادہ ہو جائے گا، اور اگر مرد پورا دے دے تو مرد کا مرتبہ زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مرد اور عورت میں اسلام نے مساوات رکھی ہے بحیثیت جنس، مرد اور عورت ہونے کے بحیثیت مرد اور عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں، مطلب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دے رکھی ہے، وہ ایک مطلب الگ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد نیکی کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک نیک ہونے میں کے اعتبار سے عورت مرد سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہے تو مطلب پاؤں کی جوتی ہے جیسے اور لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگ اپنی بیویوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں، کہنے کو بھلے ہی کچھ بھی کہتے ہوں دیوی وغیرہ، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ان پڑھ ہیں، جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، وہ لوگ اپنی عورتوں کو کوئی عزت اور ویلیو نہیں دیتے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اگر مرد کو ایک درجہ فوقیت دے رکھی ہے تو کم وقت شرابی ہے تو ادھر دوسری تہجد گزار ہے تو وہ اس سے بڑا ہوا نہیں، اللہ کے نزدیک وہ عورت زیادہ افضل ہے اس بدبخت سے، اس کا درجہ جنت میں بڑا ہوگا، وہ بڑے مرتبہ پر فائز ہوگی، اس کو جنت میں بڑے انعام ملیں گے، اور یہ جنت پہنچ جائے اللہ کی رحمت سے، یہی بڑی بات ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک انسان کے بڑے ہونے کے لیے کیا ہے، اس کے عظیم ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کا تقوی۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت دار۔ لیکن دنیا ہے تو دنیا میں دنیاوی نظام کے اعتبار سے چلنا ہے، تو کوئی لیڈ کرے گا اور کوئی اس کے پیچھے چلے گا، تو لیڈر مرد کو بنا دیا، پھر وہی بات گھوم پھر کے اگر آئے گی تو کسی کو تو لیڈر بنانا تھا، اگر اللہ ادھر عورت کو بناتا تو اس کی مرضی تھی، مرد کو بنا دیا تو اس کی مرضی۔ بہرحال فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ یعنی کتنی باتیں بتائی، نکاح ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، گھر نہیں مل رہے، نواح نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کو بڑا رکھو، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ رکھو۔ اس کو فرمایا طلاق دے رہے ہو تب بھی گفٹ دے دو، کیا بات ہے، نہیں بنی بیوی تمہاری تو کیا ہوا، گفٹ دو اسے، کیونکہ اس کا دل دکھا، بیچاری کا رشتہ ختم ہو گیا تو اس کو گفٹ دے دو۔ اسی طرح آدھا مہر واجب ہے، فرمایا کہ پورا دے دو، عورت کو فرمایا بھائی کیوں لے رہی ہو بیچارے سے، اس کو کچھ ملا تو ہے نہیں تو تم اسے معاف کر دو۔ مرد کو سمجھایا کہ پورا دے دو، دل بڑے رکھو، دل خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو مؤمن کنجوس سے سخی پسند ہے، تو دل بڑے رکھیں۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ آج آیت نمبر 237 تک ترجمہ اور تفسیر ہو گئی۔ آج کافی زیادہ سبق ہوا اور کم وقت میں ہوا، یہ میں یہ کہہ دوں اگر تو غلط نہ ہوگا کہ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ وقت میں کچھ برکت ہوئی، بھلے ہی ایک دن کی ناغہ ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں، اس میں نوٹ کریں، کم وقت میں زیادہ سبق ہو گیا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے برکت ہے۔ رکوع بھول جاتا ہوں میں، یا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے 30 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور دوسرے پارے کے 14 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسرا پارہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس لائیو لی جائے گی۔ جو لائیو میں غیر حاضر ہوگا تو اس کی اٹینڈنس نہیں ہوگی، وہ ایبسینٹ ہی شمار ہوگا۔ باقی بات انشاءاللہ لائیو آنے کے بعد ہی بتائی جائے گی۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔